جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جن کا خاندانی پیشہ وکالت ہے. والد مرحوم وکیل تھے نامی گرامی، خود وکیل ہیں، بھائی وکیل تھے، صاحبزادگان وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے خود وکیل ہیں، ایک منجے ہوئے اور جانے مانے ہوئے. اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ بار ایبٹ آباد کے منتخب صدر ہیں. ایبٹ آباد کے اور ہزارہ کے لوگ تو یقیناً انہیں جانتے ہوں گے، جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں کہ آج آپ کے اور ہمارے مہمان ہیں نامور قانون دان سردار امان خان ایڈوکیٹ. امان بھائی بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں امان بھائی کہتا ہوں تو انٹرویو کے دوران بھی اجازت ہے استقاق میں ضرور نہ ہو جلے. یہ پرانے رشتے ہیں ہمارے. شکریہ شکریہ. بالکل یو آر ایٹ لبرٹی. والد مرحوم سردار بہادر خان ایک وکیل، نامور وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نامور سیاسی اور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علاقے کے بڑے بھی تھے الحمدللہ. بالکل جی. اور 1947 میں تحصیلدار تھے ہری پور ایبٹ آباد ہزارہ کے. ایک تحصیل تھی اس وقت. ایک تحصیل. جی 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 جی. تو کچھ بچپن کے بارے میں بتائیں، ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیں، زندگی کے آغاز ابتدا کے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصدق میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے دل کی آواز، دل کی میری جو بڑھاس ہے وہ میں آپ کے سامنے نکال سکوں. میں بہت مشکور ہوں آپ کا. جی میرے والد الحاج سردار بہادر خان وہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان تھے. ہمارا تعلق ہری پور کے ساتھ گاؤں تلوکر سے ہے، لیکن چونکہ والد 1938 میں بسلسلہ تعلیم اسلامیہ کالج چلے گئے پشاور. وہاں ہی انہوں نے بی اے آنرز بی ٹی کیا. یہ وہ اسلامیہ کالج ہے جس کی تصویر نوٹ پہ ایگزیکٹلی یہ وہی. اور اس کے بعد وہاں ہی اور سوری ٹو کٹ یو، جہاں آج بھی شیروانی پہنی جاتی ہے. آج بھی شیروانی بے شک یہی ان کا یونیفارم آج بھی وہی ہے. وہ ایک ٹریڈیشنل کیا بات ہے اس کی. بہرحال والد مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں گورنمنٹ جاب کمپٹیٹیو ایگزام میں ٹاپ کر کے تو نائب تحصیلدار وہ بھرتی ہوئے. اور پارٹیشن بیفور اٹ واز 43-44. اچھا. اور پھر زیادہ عرصہ انہوں نے انڈر ٹریننگ کچھ عرصہ ہزارہ گزارا، لیکن پھر یہ نائب تحصیلدار ٹانگ، پھر تحصیلدار ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ان علاقوں سے ہوتے ہوئے 46 اینڈ میں وہ ہزارہ تحصیلدار ہزارہ ٹرانسفر ہوئے ایبٹ آباد. اچھا. اور آپ نے پرانی تحصیل دیکھی ہوگی، اس کے ساتھ تحصیل ہاؤس ہے. آج کل وہ بالکل قابل ڈیمولش ہے، لیکن بار یہ ہماری ہیریٹیج ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا. بدقسمتی ہے ہماری. تو وہاں ہی میرے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی سردار معظم خان کی پیدائش 48 میں وہاں ہوئی تھی. پھر 48 میں 47-48 کا جو بندوبست جس کو ہم سیٹلمنٹ کہتے ہیں لینڈ ریفارمز کا، وہ الحاج سردار بہادر خان صاحب کے دستخط ایز اے تحصیلدار ہزارہ وہ ہے. اور یہ آن ریکارڈ بات ہے، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا ہمارے سارے ہزارہ کو پتہ ہے کہ اس بندوبست کی نسبت ایک کوئی کیس بھی دیوانی کا ہماری عدالتوں میں نہیں ہے کہ وہ اتنا آنیسٹی کے ساتھ اور ایکوریسی کے ساتھ کیا گیا کہ کسی کو کوئی گریویس نہیں تھی. پھر 48 میں جب یہ پاکستان بن گیا تو وہ کلیمز کا آنا جانا شروع ہو گیا. تو چونکہ ان کا تعلق ایک نہایت تعلیم یافتہ اور مذہبی خاندان سے تھا. میرے دادا مرحوم الحاج محمد خان وہ 1925 میں ایز اے ہیڈ ٹیچر ریٹائر ہوئے تھے. ان کی اپنی تصنیف، انہوں نے اپنے قرآن پاک میں انہوں نے فارسی میں اس کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے. وہ نسخہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، جو آپ کہیں گے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. 1938 میں انہوں نے اس قرآن پاک کو مکمل کیا تھا. اور ان کی ڈیتھ ہوئی 14 اگست 1947 27 رمضان جمعۃ الوداع کو. میرے دادا کی آج بھی ان کی قبر پہ یہ کندہ ہے ڈیٹ آف ڈیتھ. تو پاکستان ڈے 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع. یہ ایک
کیا کہتے ہیں بہت میں بڑی معجزہ بات ہی ہے میں اور کچھ ٹھیک بارہ. تو اس خاندان سے تو چونکہ والد ہم انتہائی مذہبی ہم پیدا ہوئے. تو ہم آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ میری پیدائش 1962 میں ہوئی ایبٹ آباد. آباد. اچھا چونکہ فادر نے 1950 میں یہاں پریکٹس شروع کر دی. اوکے ٹھیک 48 میں داخلہ لیا, ریزائن دے کر خیبر لاء کالج پشاور, اوکے اور وہاں 50 میں LLB کی ڈگری لی ود ڈسٹنکشن, یونیورسٹی ریکارڈ ہولڈر ان لا ایون ٹوڈے. نو ون بیٹ ہز ریکارڈ ٹل ڈیٹ. اچھا اور وہ ابھی بھی ان کی وہ ہر سال جب وہ کانوکیشنز ہوتے ہیں تو ان کا وہ مجھے ایک لیٹر وائس چانسلر کی طرف سے آتا ہوتا. بہرحال یہ وہ لوگ تھے. تو 62 میں میری پیدائش ہوئی. میں نے ابتدائی تعلیم کینٹ پبلک اسکول ایبٹ آباد, اب جو FG بن چکا ہے, ارشاد صاحب کے پاس. اس وقت میجر سلطان حسین, پہلے مسز غنی ہوتی تھی, اچھا ٹھیک اس وقت جوائنٹ یہ ہوتا تھا ہمارا فیمیل مطلب گرلز اینڈ بوائز سیکشن جوائنٹ, اور ہماری پرنسپل ہوا کرتی تھیں مسز غنی, بڑی مشہور ہے, بہت آنریبل خاتون. پھر 74 میں یہ سپلٹ ہوا, بوائز سیکشن اور گرل سیکشن ساتھ ساتھ, بیچ میں ایک دیوار تھی. تو ہمارے پرنسپل بنے اس وقت میجر سلطان حسین شمسی, ریٹائرڈ میجر, بڑے پالشڈ انسان, بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنالٹی. تو پھر 76 2 سال کے بعد, چونکہ یہ کینٹ پبلک اسکول تھا انڈر کنٹرول اینڈ کمانڈ آف منسٹری آف ڈیفینس, تو پھر 76 میں ارشاد الرحمان صاحب مرحوم, اللہ ان کو جنت دے, وہ پرنسپل بنے. اور بہت پیارا اسکول تھا. برن ہال کا ایک اپنا نام تھا, لیکن اس اسکول میں برن ہال میں داخلہ پھر مل جاتا تھا, یہاں نہیں ملتا ہوتا تھا. آپ کے بڑے بھائی ہمارے سینئر تھے, بہت پیارا بیڈمنٹن ہال تھا اس وقت بھی؟ نہیں, یہ بات ارشاد صاحب نے بنایا تھا. اچھا ٹھیک. یہ آپ کے بھائی توفیق بھائی کی کوششوں, کیونکہ he was so committed with the badminton and the games کہ وہ مطلب all the time sportsman, بہت پیارا. تو ارشاد صاحب بھی بڑے شوقین تھے, تو وہ فرسٹ ٹائم وہاں بنا. پھر 78 میں نے میٹرک کیا. اچھا میٹرک کرنے کے بعد میں نے جوائن کر لیا. میرا مائنڈ سیٹ اس وقت تھا کہ میں کامرس سائڈ پہ جاؤں گا اور بینکنگ سائڈ میرا شوق ہوتا تھا. سو آئی ڈیڈ مائی BCom فرام کامرس کالج ایبٹ آباد. فرسٹ ٹائم وہ شفٹ ہوا تھا یہاں جناح آباد, جہاں یہ ربوہ ہوا کرتا تھا یہ مرزائیوں کا. اس سے پہلے ہمارا فرسٹ بیچ تھا, CCom میں ہم داخل ہوئے تھے, اور پھر وہاں سے BCom کیا. پھر کچھ بزنس کے شوق آئے, رائٹ لیفٹ بزنسز کرتا رہا. لیکن 86 میں پھر میں نے ایڈمیشن لیا SM لاء کالج کراچی, کیونکہ والد اور بھائیوں کیا انسسٹ کرتے تھے کہ اپنی اسی فیلڈ میں ہو. تو پھر میں نے 89 میں نے لاء کیا. انفیکٹ 88 میں ہونا تھا, کراچی کے حالات. اچھا SM لاء کالج, سندھ مسلم لاء کالج. سندھ مسلم لاء کالج, ایگزیکٹلی سندھ مسلم. یہ دو ہی کالجز ہوتے ہیں, اردو لاء کالج اور سندھ مسلم لاء کالج. بہت نامی گرام, بہت اعلیٰ قسم کی وہاں کی لیگل وہ ان کی جو ہوتی ٹیچنگ فیکلٹی, کیا بات ہے جی. مطلب ایلیگز لوگ ہمیں پڑھاتے ہوتے تھے. بہرحال الحمدللہ. تو 89 میں آ کر اپنے والد کے ساتھ. کتنے سال رہے کراچی میں؟ میں کراچی میں 2-2.5 سال. اچھا اکیلا, بس بالکل آنا جانا میرا ہوتا تھا. وہاں بھی وہ چونکہ پیریڈز ان کی جو ہوتے تھے لیکچرز, تو وہ سننا جانا, اور وہ لے کر مہینہ وہاں رہنا, 15 دن آ جانا. اس وقت کراچی تو بہت, وہ کیا کراچی تھا کہ اس وقت کا کراچی. ابھی حسرت بیچلر اس وقت یہی تھا, لیکن چونکہ تربیت ایسی تھی کہ بالکل ایگزیکٹلی. اور ایک بتاتا چلوں کہ میٹرک کے بعد جب جو ہی میں فرسٹ ایئر ہوا, تو میں چونکہ میرے والد جماعت اسلامی کے امیر رہے, ہزارہ کے مین مجلس شورا کے ممبر تھے اس زمانے میں. میں وہ خوش نصیب ہوں جن کی ملاقات حضرت مولانا ابو العلا مودودی کے ساتھ اچھرا میں مجھے والد صاحب لے کر گئے تھے. میرے والد صاحب کی بھی ایک ہسٹری ہے جماعت اسلامی کے مرکز اچھرا. میرے والد صاحب 69 میں بائی روڈ حج پہ گئے تھے اپنی گاڑی پہ, اور واپس آئے تو انہوں نے فوراً جماعت اسلامی کو جوائن کیا. کہتے ہیں کہ مجھے اس 3 مہینے کے سفر میں جہاں رات گزرا, جہاں میں رکا, مجھے پوچھتے پاکستانی, تو چونکہ انہوں نے آنرز میں LLB کیا تھا, عربی سمجھتے تھے, تو کہتے ہیں میں کہتا ہاں, تو وہ مولانا مودودی کا پوچھتے. تو کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہ کر جانتا تو ہوں, پر میں اس اسکالر سے کبھی بھی نہیں ملا, تو یہ میری بدنصیبی ہے. تو وہ جب 3 مہینے کا سفر کر کے آئے تو 2 دن بھی نہیں رکے. اس زمانے میں
لوگوں کا ہجوم آ جاتا ہوتا تھا مبارکبادوں کے لیے. حج ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا. تو وہ پھر تیسرے دن مجھے ساتھ لیا. میں اس وقت ہارڈلی کوئی 8 9 سال 10 سال کا تھا. مجھے ساتھ لے کر, چونکہ میں یہاں ہی تھا ان کے پیچھے, تو وہ مجھے ساتھ لے کر لاہور 3 دن ہم رہے. مولانا مودود صاحب کے ان کا بیڈ روم تو نہیں تھا, وہ لائبریری تھی, ایک بیڈ پڑا ہوا تھا, اور ان کی تصانیف لاکھوں میں, 12 بڑے عظیم لوگ. اور اس کے بعد چونکہ پھر میں میٹرک کے بعد جو کالج جوائن کیا, تو مجھے بھی والد صاحب کی ڈائریکشن اور اسلامی جمعیت طلباء میں نے جوائن کر لی کراچی میں, نہیں ایبٹ آباد. اچھا, جب آ کر میں نے پریکٹس, اوکے جی ٹھیک. تو سوری, جب کالج میں آیا, پریکٹس سے پہلے کالج میں فرسٹ ایئر. اچھا. اور اس کے بعد میں ناظم کالج تھا, کامرس کالج کا ناظم. لیکن بلوچ صاحب اس وقت ہمارے ناظم اعلیٰ ہوتے تھے. کیا خوبصورت, ہمیں ڈے 1 سے ہی فرسٹ ایئر میں بچے جاتے ہیں. آج بھی, اس وقت زمانے میں بھی, آپ بھی کالج آپ نے بھی جوائن کیا ہوگا, تو ہم کہتے تھے کہ آزادی مل گئی, اسکول سے آزادی مل گئی. کالج میں جاتے ہی تو ہمیں وہاں آزادی نہ ملی, ہمیں درس قرآن درس حدیث پہ لگا دیا گیا. اسلامی جمعیت طلباء کا شیڈیول ہوا کرتا تھا کہ ہر, اور اس میں فل کرنا پڑتا, فل باقاعدہ اس میں ہمارا تزکیہ نفس فارم ہوتے تھے. ہم سے پوچھا جاتا تھا کتنی نمازیں پڑھی, کس دن قرآن کی تلاوت نہیں, مطالعہ کون سا کیا, اپنے والدین کے کون سے حقوق ادا کیے, اہل محلہ کے کون سے کیے. یہ تزکیہ نفس ایک فارم ناظم دیتا ہوتا, وہ اپنا خود تزکیہ, اس میں ہم جھوٹ بھی لکھ دیتے, لیکن اندر سے ضمیر ہمیں ملامت کرتا کہ نہیں, جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ایک ناظم آپ کو ریوارڈ کوئی نہیں دے گا. وہ تربیت تھی ہماری. تو بس الحمدللہ اللہ نے بچائے رکھا, یہ اس کے احسان ہے. اور بی کام کیا, پھر اپنی بزنس میں, اینڈ دین میں نے بتا دیا ایس ایم لا کالج سے ڈگری لینے کے بعد میں نے والد صاحب کے ساتھ 4-5 سال ان کے ساتھ لگائے, چونکہ وہ سول اور ریونیو میں وہ ایکسپرٹ تھے, اور ان کی وہ لیجنڈ ان کو کہا جاتا ہے الحمدللہ. اور آج بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان کی یہاں ہزارہ میں ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس, یہ بھی نہیں کہ گنے چنے, نو, ہنڈریڈس, انٹائر ہزارہ who have reached their, yes, number of them وہ ایلیویٹ ہوئے, ہائی کورٹ کے ججز, سپریم کورٹ کے ججز. ابھی بھی بے شمار لوور جوڈیشری میں ان کے ابھی اسٹوڈنٹس, آج کل وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس سیشن ججز ہیں اس وقت سٹنگ, جن میں میل فیمیل ہیں. یہ اللہ کا احسان. تو بہرحال میں نے بھی پھر پریکٹس شروع کی. گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 92 میں ایز اے لیگ ایڈوائزر میں نے جوائن کر لیا, اور پھر اپنی پریکٹس کرتا رہا. اللہ کا احسان رہا, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. اللہ نے ہر غلط کام سے, ہر برائی سے یہ اللہ نے بچایا, میری اس میں کوئی اپنی وہ نہیں تھی. بہرحال الحمدللہ. اور ابھی آپ کے سامنے ہوں, سیاست میں ایک, آپ کو یاد ہوگا, آپ اس وقت چھوٹے تھے, وہ ہمارے بھائی تھے سردار مہتاب کے ساتھ, وہ میرے دوست تھے, بھائی تھے. عمران خان آپ کے بہت قریبی دوست تھے. یہ وہ تو بعد میں نے جوائن کیا. جی جی جی. اس گھر میں عمران خان صاحب ایک مرتبہ نہیں, متعدد مرتبہ میں نے 2001 میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں, ایز اے فرینڈ نہیں, آئی جوائن پی ٹی آئی. اچھا, آپ کی نالج میں نہیں ہے. اچھا. ان 2001. اچھا ٹھیک. خان صاحب میرے پاس آئے تھے, فاؤنڈرز میں سے تھے. یس, میرا گھر اس وقت ہل روڈ پہ ہوتا تھا. ٹھیک ٹھیک. اس کے میرے پاس فوٹوگرافی سب کچھ ہے. آئی جوائنڈ. اس وقت مجھے سب کہتے ہیں یہ ٹانگا پارٹی, اور میں نے کہا نہیں, میں نے عمران خان کے ساتھ ایک پوائنٹ پہ میں نے اس کو جوائن کیا تھا. اچھا. میں نے کہا خان صاحب, میں جماعت اسلامی سے میرے والد کا تعلق, میں خود اسلامی جمعیت طلباء کا ایکٹیو ممبر رہا. پھر نون لیگ میں شامل نہیں ہوا, لیکن سردار مہتاب کے ساتھ دوستی فرام 85 ٹل 98, آپ کو یاد ہے, ہم دن رات الیکشنز اور وٹ ایور. تو 12, تو میں ایک کہ میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, بیچ میں نیشنلسٹ پالیٹکس بھی تھی آپ کی فیملی میں, ہزارہ قومی باز. یس, وہ میرے موزم آپ کے گھر میں, موزم بھائی سردار موزم خان نے, وہ اس کے چیئرمین تھے, وہ بھی ہزارے وال. یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف جماعت اسلامی, نہ صرف پی ٹی آئی, نہ صرف پی ایم ایل این, بلکہ نیشنلسٹ پالیٹکس کے بھی. چونکہ ہمارا کوئی ایم ذاتی ضروریات نہیں تھی نا. ہم, میرے فیملی, میرے فادر, میرے بھائی, میں خود, مجھے اپنی ذاتی کچھ نہیں. آپ کو تو پتہ ہے سردار مہتاب کے ساتھ میرے بہت پیارے بھائی, ہی واز فیڈرل منسٹر, میں نے ان سے کچھ نہیں حاصل کیا. ہی واز ریمین چیف منسٹر, آئی ڈیڈنٹ, بس. لیکن 2003-1 میں جب میں ان کے پاس ہوا سردار مہتاب کے ساتھ, ان کی زمانہ جیل قید میں, میں ہر تاریخ پہ ان کے پاس اٹک قلعے میں آپ سے ملاقات بالکل ہوتی رہتی تھی.
تو وہ ایک دوستی بھائی چارہ تھا. پھر خان کو ایک ایجنڈا پہ جوائن کیا, میرے گھر آئے تھے پورا ٹیم کے ساتھ. تو میں نے کہا خان میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہوں, میرے نزدیک اگر اس ملک میں انصاف نہیں ہے تو دنیا کی کوئی بھی پارٹی آ جائے, کوئی بھی فرشتے آ جائیں, اس ملک کو سنوار نہیں سکتے. انصاف ہوگا, غریب کو بھی وہی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح امیر کو ہے. تو پھر تو خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ صدا صاحب میں نے اسی لیے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا ہے, اور یہ بات ان کی مجھے کلک ہوئی. میں نے جوائن کر لیا, مجھے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہزارہ بنا دیا گیا. خان صاحب کے مہینے میں 1-2 ٹورز ہوتے, میں ہماری ٹیم ہوتی تھی. یہ وہ وقت ہے جب قاضی اسد شہریار ترین نہیں یہ نہیں تھے؟ نو 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 اچھا نو 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 اچھا. نہ اس وقت ہزارہ میں آصف زبیر, میجر گلزار, اللہ ان کو جنت دے, آصف زبیر, عارف راز صاحب ہوتے تھے, فیض محمد خان صاحب, فیض محمد خان صاحب ہوتے تھے, شہزادہ گستاصب تھے, مشتاق غنی صاحب تھے, ٹھیک. لیکن وہ لوگ اور ہم بھی ساتھ تھے, چونکہ وہ لوگ ذرا شاید ان کی کلاس اوپر تھی, ہم ایک ورکر کی حیثیت سے, لیکن ایم ایک ہی تھا. پھر 2005 میں زلزلہ ہوا, خان صاحب آئے, 1 مہینہ میرے اپنے گھر کی یہ دونوں دیواریں گر چکی تھیں, لیکن خان مجھے زلزلے کے دوسرے دن میں مجھے کے لیے ہم تھرو آؤٹ 1 مہینہ رمضان شریف کا ہم نے بالا کوٹ, کاغان, مظفر آباد, آزاد کشمیر, ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائیں, اپنے ہاتھوں سے بچوں کو ان بلڈنگوں میں سے نکالا, اور خان خود بھی تھا. مطلب اس کی میں یہ بہت قدر کرتا ہوں, اس شخص کی میں بہت قدر کرتا ہوں. بہرحال وقت چلتا رہا. 2012-13 میں جب الیکشن آیا, الیکشن کی بات ہوئی, تو خان صاحب ایک بات کرتا ہوتا تھا, اور جس کو میں آج بھی ایکنالج کرتا ہوں, بلکہ رات کو بھی ایک انٹرویو میں نے کہا, وہ کہتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ نہیں لینی. مجھے سوری ٹو کٹ یو, جو رات کو آپ نے انٹرویو میں کہا ہے وہ خان صاحب کی سابقہ اہلیہ کو انٹرویو دیا آپ نے ریحام خان کو, لیکن وہ بھی ضرور دیکھنا. یس وہ آئے گا, آپ میرے خیال میں آن ایئر ہو جائے گا 17 تاریخ کو کہہ رہے تھے. میں نے ایکس وائف کے سامنے ان کی تعریف کی ہے. میں نے کہا جی تعریف ہوتی ہے اس کے عمل کی. اچھا, اب جو اس کا پرسنل لائف ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کسی کے ساتھ میرا نہیں ہوتا, میں کسی کی پرسنل لائف میں کبھی بھی نہیں بولا, کبھی کمنٹ نہیں کیا. وہ تصدق جی کیا ہوا کہ خان صاحب کو, مطلب یہ اس نے کہا کہ مجھے مشرف نے آفر کیا کہ میں تمہیں پرائم منسٹر بناتا ہوں خان, یہ ان دنوں کی بات. ٹھیک ہے, تو آئی ریفیوزڈ. ٹھیک, پھر چلتے رہے. میں نے 18 گھنٹے اس کے ساتھ ڈرائیو کیا, وہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, میں ڈرائیو کرتا ہوتا تھا. اس کا مائنڈ سیٹ, اس کی ہابیز, 5 وقت کا نمازی انسان, گاڑی میں نماز پڑھتا, جہاں نہ ہوتا تو روکتا, صدر رحمان روکو گاڑی, یہ چھوٹی سی مسجد ہے, وضو کرتے ہیں. فقیر دھابوں میں رک کر ہم سوکھی روٹی اور چائے کے ساتھ کھاتے ہوتے تھے. ہی واز دیٹ ٹائپ آف مین, اسپورٹس مین. بہرحال اس کا he was portraying like that, no مطلب اندر سے. میں نے آپ کہا جی 12-11 سال ایک بندہ اتنا قریب ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا پورٹرے کرتا ہے, ان اینڈ آؤٹ پتہ لگ جاتا ہے. بالکل. although I know him from میچسن ڈیز, لیکن نیچرلی پھر وہ ایک سیلیبریٹی تھا. اوکے, ٹھیک. دیکھیں اس کا وہ ایک دن میرے گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا, ورلڈ کلاس. ایک دن میرے گھر ہی بیٹھے ہوا تھا عمران خان, تو انہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی, تو یہاں اس کا وہ رفو ہوا تھا, پھٹی ہوئی تھی. تو میرا بڑا بیٹا, میرے بیٹے ساتھ ہی میرے اس میں ڈائننگ روم میں کھانا کھا رہے تھے, ایک فنکشن تھا میرے گھر. اچھا. تو وہ چونکہ اپنی شوق کے کھانے کھاتا ہوتا تھا تو پبلکلی نہیں کھاتا خان صاحب. تو میرے بیٹے نے کہا کہ انکل یہ عمران خان اور کوٹی پہنی ہوئی, اس پہ رفو ہوا پھٹی ہوئی. تو ہی اسمائل, ہنسا. میں نے کہا بیٹا بات سنو, میرے پاس میری وارڈروب میں وہ ڈریسز ہیں جو شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو, نام بھی نہ پتا ہو. ملینز اور بلینز میں ان کی پرائسز, وہ کہتے ہیں مجھے لوگ گفٹ کرتے ہوتے تھے. یو کے سے اسٹیج اور یہ اور وہ امریکن یو کے مطلب ٹاپ آف دا لائن کمپنی. وہ عمران اور تھا. اب عمران جو ہے, اب عمران اور ہے, اور وہ زمین پہ بیٹھنے والا. بہرحال یہ وقت گزرا. 2013-14 میں پھر جس وقت خان صاحب کے ساتھ رائٹ لیفٹ لوگ آنے شروع ہو گئے, وہ لوگ جو باقی پارٹیوں کے آزمودہ تھے, تو میرا وہاں لائن ڈرا ہو گئی. میں نے خان کو کہا کہ خان یہ لوگ آئے ہیں ضروریاتی, دے آر ناٹ نظریاتی. آج 12 سال سے ہماری ٹیم ہزارہ کی, میں ہزارہ اپنے آپ کو کنفائن کرتا ہوں. تو میں نے کہا ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا, ہم اپنے جیب سے خرچ کرتے ہیں,
آپ کے آتے ہیں تو فنکشنز ہم اپنی جیب سے کراتے ہیں، اس میں زیادہ کردار لیکن I can see things going against the ideology. یس میں نے کہا یہ وہی لوگ آ گئے جو کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، کبھی نون لیگ کا حصہ تھے، ان کے چڑھتے سورج کے پجاری جو لوگ. تو میں نے کہا جی یہ کوئی کہانی بنے گی نہیں، اور نہیں سردار رحمان یہ مجھے گورنمنٹ جو بنانی ہے، جب تک میں اپنے آپ کو میں اپنا ڈیلیور نہیں کروں گا تو میری پارٹی کس طرح اسٹرینتھ، جس طرح یہ وہ جو جن باتوں میں بندہ آ جاتا ہے. سو ان 2014 آفٹر الیکشنز You left. میں ناٹ لیفٹ، میں بیک بینچ، اچھا ٹھیک. نو کمٹ، نو انٹرفیئرنس، نو نتھنگ، اپنی پریکٹس شروع کر. اچھا ٹھیک. پھر ابھی جب اچھا یہاں سوری میں آپ کو روکتا ہوں. آپ کے والد مرحوم کو آفر ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق کی طرف جی ہاں کہ مجلس شورا کے نہیں اس وقت انہوں نے 79-80 میں، اچھا جو ارلی ان کی گورنمنٹ اسٹارٹ جب ہوا تھا، جب انہوں نے وزیر بن جائے کہ فیڈرل منسٹر، اور میرے خیال میں 4 فیڈرل منسٹرز انہوں نے لینے تھے، جن میں سے ایک خان جی کو کے پاس، میں خان جی کا ہم لوگ کہتے ہیں، صاحب کے پاس اسٹیبلشمنٹ آئی تھی، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے گھر کے حال ہمارا گھر ہوتا تھا، تو ہی ریفیوز. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چند دن کی میں نہیں کر سکتا، میں جو مجھ سے کوئی خدمت لینا چاہتے ہیں دین کے حوالے سے، لا کے حوالے سے، میں آپ کو ہمہ وقت فری آف کاسٹ میں آپ کو ڈیلیور کروں گا. آپ کو بھی ٹکٹ آفر ہو رہا تھا کہ آپ قومی اسمبلی کا، صوبائی جی اسمبلی مجھے میں نے بھی ریفیوز کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے آج کل، میں افورڈ ان دی سینس نہیں کرتا کہ آج کل یہ گیم پیسے کی ہو گئی ہے. تصدق آج کل جو ایلیجبل لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے، ہم بہت محنت سے کماتے ہیں حلال پیسہ کما کر، تو ہم یہ ایک قسم کی گیمبلنگ ہے، لالے تلالوں میں نہیں. تو سو الحمدللہ اپنا آپ کو کنارے پہ ہی رکھا. اور اس کے بعد پھر ابھی 14 کے بعد آپ نے میں بالکل کسی فنکشن میں کسی اس میں نہیں گیا، باوجود سردار مہتاب صاحب آپ کو ایڈوکیٹ جنرل بنا رہے تھے، وہ بھی نہیں بنا؟ وہ میں نہیں بنا تھا، وہ جب وہ تھے انہوں نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل 96-97 میں، وہ پشاور کے لیے، تو میں نے کہا ایبٹ آباد کے لیے بنائیں تو ٹھیک ہے، وہاں جانا اس وقت 12,000 تنخواہ تھی، تو میں نے کہا یا تو حرام کھاؤں تو پھر تو میں چلا جاؤں، تو 12,000 میں میرے بچے اتنی ٹھاٹھو ہوتی ہے، پھاپھو، اور نہیں جی اللہ نے عزت الحمدللہ نہیں نو ڈاؤٹ. پر دیکھیں ایک آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، تو چونکہ وہاں اگر تو یہ حق حلال ہو تو پھر تو نو ایشو، لیکن حلال نہیں ہے وہاں جو پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے اے جیز بناتے ہیں وہ پھر ان سے کام نکلواتے ہیں، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے تو وہ اپنی پولیٹیکل فیور ان سے لیتے ہیں پھر، اور ان کو کرنی پڑتی ہے. تو میں اس قسم کا آدمی نہیں تھا، تبھی انہوں نے مجھے زور بھی نہیں لگایا تھا کہ نہیں آپ آ جائیں. ان کو سلمان بھائی آپ کے والد صاحب بانی تھے ہائی کورٹ جی 89 میں، اس وقت پشاور ہی ہم جاتے ہوتے تھے، تو 87 میں خان جی کے دوست تھے جسٹس عبدالحکیم خان، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بفا کے، یہ کلاس فیلوز تھے اسلامیہ کالج کے. تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ ہمیں کیسز کے لیے عوام کو جانا پڑتا ہے، وکیلوں کا کیا. ریحام خان کے عبدالحکیم خان، یس کچھ چچا یا اس طرح کے بہت قریبی، ایگزیکٹلی آپ نے پہچان لی، بالکل بہت عظیم ہستی تھے. ان کے بیٹے بھی ہائی کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے، عبدالرؤف خان لغمانی، بہت آنریبل فیملی. تو بہرحال تو وہ پھر انہوں نے سرکٹ بینچ دیا یہاں سیشن جج کی کورٹ میں، ایک جج دیا 87 میں. پھر خان جی کی اور وہ جو سینئرز ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کی کوششوں سے 89 میں پھر سرکٹ بینچ ہٹا کر ایبٹ آباد بینچ بنا دیا گیا، جس میں 2 ججز فل ٹائم، اور وہ بھی اس وقت سیشن کورٹس میں، سیشن کی عدالتوں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کر. لیکن اس کے بعد اور وہ 89 میں بننے کے بعد ان کو فرسٹ پریزیڈنٹ سلیکٹ خان جی کو بنایا گیا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا. اس بار ایسوسیشن کا قیام خان جی نے کیا، آئین خان جی نے بنایا، پہلا آئین، اور وہ 2 سال تک پریزیڈنٹ رہے. اور اس کے بعد پھر چونکہ ایج ان کو نہیں، لوگ نہیں چھوڑتے تھے وکلا، لیکن انہوں نے ریفیوز کیا. لیکن 95 میں پھر ان کو الیکشن لڑوا کر پھر صدر بنایا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے اتنی سینئر ہو چکے تھے، کام بھی کم کر دیا، اور 2003 میں انہوں نے پریکٹس چھوڑ دی. لیکن بار کو نہیں چھوڑا تھا، صبح جاتے تھے اپنے وہ گلدستوں کے ساتھ پرانے، وہی روٹین، وہی اسی روٹین میں جانا بیٹھنا اپنے کولیگز کے ساتھ. سینئرز کیا خوبصورت لوگ تھے، کیونکہ ایبٹ آباد بار پاکستان کی آئیڈیل بار تھی، آج بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ بہت گیپ آ گیا.
اچھا، بہت سارے لوگ اسپیشلی ینگسٹرز نہیں جانتے ہوں گے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی جو تحریک تھی، جسے وکلا بحالی، وکلا جی جی تحریک کا جی نام دیا جاتا ہے، لائرز جی موومنٹ، جی جی اس میں آپ جو تھے میں بھی لیڈنگ رول تھا آپ کا اس جی ریجن میں ایٹ لیسٹ. اس ریجن بالکل اور ہم افتخار اریسٹ ہوئے تھے محمد چودھری، جی جی، افتخار محمد چودھری آپ کے گھر پہ آتے تھے، بالکل میٹنگز اور بالکل پلان آف ایکشن آپ کے گھر پہ بنتا تھا. بالکل وہ آتے ہوتے تھے. تو میں ہی ان کو ہزارے میں لانے کے لیے، جب وہ ہزارہ میں آئے جی تھے، جی جی، اٹ واز 18 hours ڈرائیو فرام آپ اسلام آباد. ڈرائیو کر رہے تھے، میں ڈرائیو کر رہا تھا، میرے ساتھ تھے اعتزاز احسن اور آپ اب دو ہم لوگ ڈرائیورز جو ہیں وہ یس ہم چینج ہو رہے تھے. افتخار گرمی تھی، چودھری کے. جی 3 جی، جون، ہاں. 48-50 ٹیمپریچر. اینڈ اٹ ٹک ہاؤ مینی آورس ٹو کم فرام فرام اسلام آباد ٹو ایبٹ آباد. صبح 8 بجے ہم لوگ نکلے، رات 1 بجے پہنچے. اینڈ دیر ور تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف پیپل. ہر 5 کلومیٹر کے بعد رکنا پڑتا، اترنا پڑتا اس گرمی میں، آگ میں. اور دنیا تھی کہ وہ پاگل ہوئی ہوئی تھی کہ یار یہ چینج کہ اب مطلب ہم چینج چاہتے ہیں. وہ میں ڈیٹیلز میں نہیں تو جانتا. وہ چیف جسٹس تھے، آپ نے ان کے کورٹ میں کتنے فائدے حاصل کیے؟ کچھ میں اس زمانے میں نہیں گیا. اچھا، یہ کیا بات؟ بلکہ میرا اوتھ، میرا رول آف آنر ان کی فوٹو لگی ہوئی ہے. مجھے سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کا لائسنس انہوں نے دیا، اور مجھے سرٹیفکیٹ انہوں نے دیا، رول میں آنر میں نے ان کی چیف جسٹسی میں سائن کیا. اس کے بعد میں پیش نہیں ہوا. وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ سردار صاحب کیسز لیں. میں نے کہا جی نہیں، آپ جب ریٹائر ہوں گے تو پھر کیسز لیں گے، کیونکہ کل کو مجھے میں یہ دبا اپنے ساتھ نہیں لگانا. ڈر نہیں لگا آپ کو جنرل مشرف کے خلاف، ڈکٹیٹر کے خلاف؟ نہیں، ڈر کیا، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں بس، اور دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. نو کوشچن. گرفتار ہوئے ہم لوگ وہ تحریک میں گرفتار ہوئے. 20 دن ہری پور جیل میں ہمارا قیام، پورے کیس ہے. بہت پیارا وہ دن تھے مشرف کے خلاف. اپنے کری تھی جیل اب لیکن بہرحال جیل ہے. اچھا، کیسا وقت گزرا جیل میں؟ بہت پیارا. مطلب سرٹیفائیڈ وکیل ہیں آپ، جو جیل گیا ہوا ہے وہ سرٹیفائیڈ ہے. جی جی جی، مجھے وہ بھی ریوارڈ ملا ہوا، وہ سامنے لگا بھی ہوا ہے. لیکن بس وہ ریوارڈ ہی کی حد تک تھا. اس کے بعد ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. جوڈیشری نے کبھی لیا ہی نہیں. جی، جوڈیشری نے اپنے آپ کو مستحکم کر لیا. ہم وکلا آج بھی وہیں کھڑے ہیں. وہی بینیفیشری ہیں جو ان کے جو جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، اور ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. تھینک گاڈ، الحمدللہ، پراؤڈ آف دس. مس فٹ ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ؟ obviously یہ تو آپ نے ان کے پاؤں پڑنا ہے، آپ نے اپنی کشکول لینی ہے، تب آپ کو یہ سارا کچھ ملے گا. ہم تو پیور پریکٹس کرنے والے، پیور پروفیشنلز لوگ. ہم کیس لیتے ہیں، شکل نہیں دیکھتے، نہ ہی جج کی کبھی شکل دیکھیے. اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں، یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر صاحب سامنے بیٹھے ہیں. دیٹس آل. لیکن آج یہ چیز چینج ہو چکی ہے. یو آر مور کنورسنٹ ود آل دیز فیکٹس. امان بھائی، جس طرح ہر فیلڈ میں انحطاط دیکھنے کو مل رہا ہے، ڈاکٹرز، ڈرائیور، ہر کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، نام نیم ہے نہیں تو آپ کو اس میں انحطاط، ڈکلائن نظر آتا ہے. اسی طرح وکالت کے شعبے میں بھی ہے، یہی ہے. ججز کے شعبے میں بھی ہے. تھرو آؤٹ ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کمپرومائز ہو گئے ہیں، ان کی آڈیوز آ گئی ہیں، ان کی ساسیں انٹرفیئر کرتی ہیں، ان کی اولادیں برائے کرتی ہیں. وہ افتخار چودھری کے صاحبزادے کا بھی کہتے تھے بالکل بنے، یہ اسکینڈلز بنتے ہیں نا جی، ہوتے ہیں. الحمدللہ میں یہاں ہی روکتا ہوں آپ کو. جی جی، کہ نہیں کہ میں کے پی کے میں رہتا ہوں، اور میں پورے پاکستان پریکٹس کرتا ہوں. میں لاہور کرتا ہوں. میں نے کراچی 1 سال 92 میں 1 سال پریکٹس کی تھی. میں شفٹ ہونا چاہتا تھا. اچھا، کوئٹہ بھی میں گیا ہوں. لیکن جو لیول آف جوڈیشری الحمدللہ ہمارے پشاور ہائی کورٹ میں ہے، ہمارے صوبے میں ہے، الحمدللہ. میں یہ اکثر یہ بات کرتا ہوں. اور وی آل لیگل فرٹرنیٹی فیل پراؤڈ کہ ہمارے ججز، ہمارے ہائی کورٹ کے ججز، وقار احمد سیٹھ جیسے بہت اچھے. ہمارے یہ ابھی 3-4 جو چیف جسٹسز ان کے بعد جو آئے اور گئے، ماشاء اللہ ایک سے ایک کلاس. ریزن کہ انہوں نے لیگل ججمنٹس دیے ہیں وداؤٹ فیورنگ اینی. مسرت ہلالی اور سری کورٹ والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اب سپریم کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب، وہ بھی آپ کے دوست ہیں. بہت. ہم اس تحریک میں یہ بھی اکٹھے تھے، بلکہ پولیس ان کو لگی، ان کے پیچھے تھی. انہوں نے وہ تھے چپل بھی نہیں پہنے ہوئے تھے ہائی کورٹ کے باہر. تو میں نکلا اتفاقاً،
تو مجھے دیکھا تو میں نے ان کو گاڑی میں اٹھایا, کہتے ہیں مجھے اسلام آباد پولیس میرے پیچھے آئی ان دنوں کی بات. ہی از آلسو جم آف اے پرسن. اور مسرت ہلالی مسرت ہلالی کیا صاحبہ کیا بات ہے, وہ بھی ہماری مار دھاڑ کی ساتھی, وہ بھی زخمی ہوئی جب ہم ہوئے تھے اسلام آباد میں لاٹھی چارج میں. واٹ اے گریٹ لیڈی, بہت آنریبل. اور پھر وہ جب ایلیویٹ ہوئی, بہت اچھی ججمنٹس, یہ چیف جسٹس ہوئی 3 مہینے کے لیے ہوئی. شی کیم ٹو ایبٹ آباد. ان کی وہ جو اسپیچ ہے وہ میرے خیال میں ریکارڈڈ ہے. کیا بات ہے, مطلب what a brave lady she is. from a humble background. Yes, yes. And now she is in Supreme Court. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے محنت سے یہاں تک Yes, پہنچے ہیں. self-made لوگ, without any support, political or whatever. No, ذاتی نہیں. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی, Yes. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی. لیکن انہوں نے ڈیلیور کیا, اپنے آپ کو پیش کیا پبلک کے سامنے. بالکل. بیک ڈور سے آپ کا نہیں. ینگ لائرس کے ساتھ بھی انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. آبویسلی آپ تو بار کے صدر بھی ہیں ویسے بھی. تو یہ جو آج کل کے بچے بچی ہیں, یہ تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں, پڑھنا نہ پڑے. بالکل, بہت آپ نے جو دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو, یا کہ وہ گتے پہ پوائنٹس نوٹ کرنے, پورے کیسز ساری رات پڑھنا, تو اب یہ نہیں رہا. اب کیوں نہیں رہا؟ ایک تو ابھی یہ جو ڈیوائسز آ گئی الیکٹرانک, ٹھیک, یہ موبائل گیجٹس پہ, یہ گیجٹس, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ویب سائٹس, سوشل میڈیا. اب یہ بکس پڑھی ہیں, یہ آپ کو بہت, ہم جیسے ابھی بوڑھے ہو گئے, ہم جیسے ہی آفیسز میں آئیں گی, کوئی ینگ لڑکا یہ منتھلی بکس نہیں لیتا, اسٹڈی نہیں کرتا. ہمارے رسالے آتے ہیں, وہ سامنے پڑے ہوئے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہر مہینے. اور ہم ہر مہینے شام کو بیٹھ کر ویسے ہی ایز اے ناول ہم ان کو پڑھتے ہیں, جو نئی کوئی امینڈمنٹس, کوئی نئی ججمنٹس, ہم ان کو اپنے کیسز کے لیے ان کو اپنے پاس لکھتے ہیں. ابھی وہ چیز نہیں ہے. ابھی آپ ایک پوائنٹ پہ کلک کریں تو آپ کو 100 ججمنٹس موبائل سے آ جائیں گی یا وہ ویب سائٹ سے آ جائیں گی. ہم ان ڈیوائسز کے بالکل پیدل ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ ان کی رائٹنگ, آج کل ینگ لائرس کی ہینڈ رائٹنگ زیرو. ان کی جو ایک تو مشروم گروتھ ہو چکی ہے لا کالجز کی, جس پہ سپریم کورٹ نے ابھی بڑا اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا. ایک تو وہ بھی بہت بڑا حصہ ہے اس کا بھی. ایسے چونکہ پڑھائی کوئی نہیں اور بس ایگزام کے لیے آئے, تو ابھی تھینکس گاڈ ہیں جی, بس ڈگری 2 سال میں مل جاتی. اور ابھی چونکہ انہوں نے وہ گیٹ ٹیسٹ بھی شروع کر دیا, اس کو 5 ایئرس پہ لے گئے LLB کورس کو. اب شاید جو اللہ کرے کہ وہ لوگ, ایسے لوگ آئیں جو پیور پڑھ کے آئیں, پروفیشنل اس کے لیے آئیں. تو امید تو ہے انشاءاللہ, لیکن سر دست بہت برا حال ہے تصدق ہماری ینگ. اور میں اسی لیے میں سچی بات کرتا ہوں, مجھ سے دور بھاگتے ہیں. میں نے 2 الیکشن پہلے بھی لڑے تھے. میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں تھا, تو مجھے انہوں نے ووٹس دیں ہزارہ میں جو پروفیشنل تھے. نان پروفیشنل مجھے اس لیے کہ میں نے ان کی نہیں سننی, میں نے پھر لیگل بات کرنی ہے. سردار ناصر اسلم سے جیتے آپ؟ جی میں سردار ناصر اپنے دوست تھے؟ یہ دوست ہیں, 2 دوستوں نے آپس میں جی وہ ہمارا چونکہ گروپ ہے سپریم کورٹ کا, تو یہ وہاں وہ گروپ یہاں آیا. تو مجھے اپنے گروپ نے مجبور کیا, حالانکہ میں نے ان کہا مجھے ووٹس نہیں دیں گے لوگ, کہ میں بات سچی کرتا ہوں تو سچوں کو نہیں کو پسند کرتا. تو بہرحال اللہ کا احسان ہوا, میری گروپ دوستی قائم ہے. نیچرلی ابھی وہ پولیٹیکل وہ ایسی بات آ گئی, وہی تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے. میں نے تو الیکشن والے دن میری اسپیچ آپ نے سنی ہوگی, اس میں تو میں نے بلا کر ان کو گلے لگایا کہ وہ میرے بھائی ہیں, ہم لوگ ایسوسیٹ رہے ہیں, بہت قابل احترام ہیں. تو میں نے گلے لگا کر, تو میں نے کہا, اور انہوں نے بھی بڑے اچھا آگے سے ووٹس لیا آپ نے منصیرہ ہری پور؟ جی الحمدللہ میں 3 اسٹیشنز جیتا جی, 3, جو کہ بہت کم ہوتا ہے. ان ایکسپرٹ نہیں, بہت کم. چونکہ اب لوکل میرا ایبٹ آباد ہے, ہری پور میرا گاؤں ہے, وہاں ہری پور کے میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے وکلاء کو. انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا خمیر سمجھا, اور ہے بھی ہے, میرے والدین کی قبریں ہیں وہاں پہ. تو الحمدللہ. امان بھائی, جورسٹ میں اور لائرز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, jurists are the part of the lawyers. They give their verdicts. They inquire into the depth of any of the issue, it is legal or factual. اب یہاں یہ سسٹم باقی ملکوں میں ہمارے میں نہیں. ریزن کیا ہے کہ وی آل آر ڈپینڈنگ اپان دی ججمنٹس, اور وہ بھی پروفیشنلزم میں. ہم کبھی پبلک کو پرو بونو پٹیشنز نہیں لاتے, کیونکہ اس میں ہمیں فیس نہیں ملتی. ٹھیک صحیح. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایز اے لائر ہم جورسٹ بھی بن سکتے ہیں, ہمیں کورٹس
کیسز میں سینئرس کو بلواتی ہیں ایز ایمائکس کیورائے ہیلپ کے لیے. ہیلپ. تو وی آر ہیئر ٹو اسسٹ دی کورٹس اینڈ فار سو مطلب کورٹس آنریبل بینچز ججز آر دا جیورسٹس. ہونا تو ہمیں چاہیے تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا یورپین میں بہت پہلے 94-95 میں گیا تھا یورپ, تو ایسے گھومنے پھرنے, تو میں نے آئی وزٹڈ 2-3 کورٹس اوور دیئر اینڈ آئی میٹ دی پریزائڈنگ آفیسرز اینڈ دیئر اسٹاف. تو وہاں بہت اچھا لگا سسٹم. پتہ نہیں وہ ہم لوگ کیوں نہیں اپنا رہے. دیر واز نو پینڈنسی, اٹ واز اے ٹائم فریمڈ پروسیڈنگس. جتنے میں ہوگا اتنے میں فیصلہ ہوگا, اتنے میں نہیں کہ آج 10 بجے میں آپ کا کیس ہے, 10 بجے تو آپ پہنچیں, اور کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ اپنا کیس, اگر اس میں کوئی ضرورت ہے 1-2 دن کی کسی ادر پارٹی کو نوٹس کرنا ہے, ویل اینڈ گڈ. ادروائز اف یو سیٹسفائی دی بینچ تو وہاں ہی آپ کو ریلیف گرانٹ ہو جائے. اچھا یہ سسٹم, اچھا جی, یہ سسٹم کیوں ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ جیورسٹس کو بھیج دیتے ہیں, جن کو ہم وہاں کی لینگویج میں سالیسیٹرز کہتے ہیں. وہ ان کو, یہ تو میں سول بات کر رہا ہوں. کرمنل میں وہاں تھانوں میں گیا تو انہوں نے ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے باقاعدہ مجھے چارٹ کے ساتھ, حالانکہ آئی واز جسٹ ویئرنگ شرٹ اینڈ جینس, صرف آئی انٹروڈیوس دیم کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا, آئی ایم اے لائر فرام پاکستان. تو دے گیو می فل پروٹوکول. اچھا ماشاء. اور مجھے انہوں نے باقاعدہ ان کی کانفرنس روم میں چارٹس کے ذریعے انہوں نے اپنے پروسیجر, انویسٹیگیشن پروسیس, اسپیشلی یہ میں پولیس اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں. اب وہ سسٹم کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ ہمارا زیادہ مشکل ہے, وہ تو بالکل آسان. وہ کہتے ہیں آپ نے ایک کمپلینٹ فائل کی مسٹر اے کے خلاف, ٹھیک, تو ہم یہ نہیں ہے کہ جی ہم مسٹر اے کو بلا کر تو اندر رکھ کر تو آپ سے پیسے لے کر تو اس کو ڈنڈے ماریں گے, تو اس سے اگلوا لیں گے. نو, وہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں بتاتے, ہم اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک, بالکل خاموشی سے, اس کو بھی نہیں پتا ہوتا. لیگل کورس, لیگل کورس, رائٹ لیفٹ, اور اس دائرے کو ہم تنگ کرتے کرتے جس دن کنکلوژن پہ آتے ہیں, تو اف ہی از چارج آف دیٹ گلٹی تو اس کو ہم اریسٹ کر لیتے ہیں. اینڈ اف ہی از ناٹ, تو انسٹیڈ آف سینڈنگ ہم ٹو دی پولیس اسٹیشن, سینڈنگ ہم ٹو دی کورٹ فار وہ ہماری جو ہوتی ہے ڈسچارج, کواشمنٹ, نہیں, وہ کہتے ہیں ہم رپورٹ دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس انکوائری انویسٹیگیشن دس مین فاؤنڈ ناٹ گلٹی, کوئک اینڈ سوئفٹ ود ان ڈیز. اچھا, یہاں ہمارا وہ سسٹم نہیں بن رہا. کہتے ہیں کہ والدین خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جی بچی کو بیرسٹری کرانی ہے, آ کے اس بیرسٹر نے انہی کورٹس میں رگڑا کھانا ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس نال بیرسٹری دے نال لگے دا ہویا تے لوگ آگ سنے صحیح وکیل ہے, تو وہ بھی بے شک میرے نالوں پیدل ہی, لیکن آخر ہے نا ہماری میک اپس ہے, میک اپس, ایگزیکٹلی, دس از آل میک اپ. ہاں جی. اب پرابلم یہ ہے کہ میں, آپ دیکھتے ہیں بچیوں کو جو بیرسٹری کر کے بھی, آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ, یس, ایک بچہ میرا بھی کر رہا ہے, لیکن وہ بھی اپنے شوق میں, چونکہ اس نے یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB آنرز کیا ہے, تو اس کا پارٹ تھا, تو میں نے کہا جو بچے آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکلی آتے ہیں کچہریوں میں, عدالت میں, اور بیرسٹر ہوتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں یہاں کے پڑھے ہوئے بچے ہوتے ہیں, وہ زیادہ اچھا, وہ رینکرز آپ کو اچھے لگتے ہیں. وہ کیوں, ہماری پریکٹس میں, لائر کی پریکٹس میں ٹرائل سے گزرنا پری ریکوائرمنٹ ہے. ایک اسٹوڈنٹ آف لا کا ایک وکیل آیا اپرینٹسشپ کرنے کے بعد لائسنس لیا, تو اس کو جب تک وہ ٹرائلز میں سے نہیں گزرے گا, سول ٹرائل اور کرمنل ٹرائل, وہ کبھی بھی وکیل اچھا نہیں بن سکتا. یہ میک اپ سے میں نے جس وقت لفظ کہا, ہمارے آتے ہیں بیرسٹرس, لیکن وہ ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ڈگری باہر کی ضرور ہوتی ہے, بس وہ صرف اپنے وزٹنگ کارڈز پہ لکھنے کے لیے اور امپریشن ڈیولپ کرنے کے لیے کہ بیرسٹر. اچھا جی, ٹھیک. چونکہ جب تک ہم پریکٹس میں نہیں آئیں گے, وہ بچے آتے ہیں, ان کو ہائی کورٹ کے لائسنس کی یا سپریم کورٹ کے دے آر ڈائریکٹلی دے کین اپیئر بیفور دا سپریم کورٹ, لیکن وہاں پھر کیا, اب وہاں پبلک امپورٹنس کیسز تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں, باقی تو پبلک کے کیسز ہیں, جو نیچے سے گیا ہوا ہے, جو ڈگری ہوئی, اپیل ہوئی, نگرانی ہوئی اور اب اپیل ہے, تو اس کو کیا پتا کہ میں نے کون سے ایگزیبٹس پیش کرنے ہیں, کون سی ایویڈنس کو اپنے کیس میں ثابت کرنا ہے کہ میرے حق میں تھی. سو تبھی کیسز کا یہ حال ہے کہ سال ہاتھا, بس ریٹ آف فیس بہت زیادہ, بڑے لیوش آفیسز, ہمارے تو یہاں نہیں ہے, لیکن بڑے شہروں میں
بڑے لیوش پونیاں آفیسز، بدھ دیا، لیپ ٹاپ، یس یس، موبائل ہے ہاتھ میں، بس وہ ہر وقت اپنے آپ کو، ہم نے تو پھٹوں پہ بھی بیٹھ کر مورر کے کمروں میں پھٹوں پہ بیٹھ کر میں اپنے بچے کو اپنی انگلی دکھاتا ہوتا ہوں کہ میری یہ لکھ لکھ کر میری یہ پوری، ہم اپنی زبان میں پوریاں پہ گئی ہیں. یہ پوریاں پہ. تو آپ آج آپ موبائل کھولتے ہو، بس ٹک ٹک کرتے ہو، پرنٹ جا کر نکال لیں، ڈیزائنر کوٹ، ڈیزائنر کوٹ، ٹائی، یس، نہیں ٹھیک ہے، وہ اچھی چیز ہے، ویل لیکن ڈریسڈ ہونا ساتھ چاہیے، لیکن کام بھی آدھا ہوئے نا. اور یہ کام جب تک آپ پریکٹس میں نہیں آؤ گے جی، نو کوسچن، نو کوسچن. اچھا، اچھی فیلڈ ہے، لوگ بھیج رہے ہیں ابھی بچوں کو. بہت آنریبل فیلڈ. اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا ہم بچپن میں تھے، مجھے بھی فادر نے کہا تھا کہ نہیں لا اس میں کرنا ہے، تم سائنس سبجیکٹ لو، 9th میں جب ہم تھے تو تم نے میڈیکل کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. نہیں بن سکے، وہ دماغ ہی نہیں تھا بھارت. تو ایک زمانہ تھا جب ڈاکٹر، انجینئر. آج وہ زمانہ ہے کہ جس گھر میں وکیل نہیں ہے وہ گھر بہت پرابلمز میں ہے، کیونکہ اب ہر چیز ہمارا ہر سسٹم جو ہے وہ کو ریلیٹڈ ہو گیا with law and courts and police and all that. If you are not aware of the law, تو آپ کو ایک سپاہی، ایک ASI رینکر 4 جماعت پڑھا ہوا وہ آپ کو کھلا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے یہ مثل ہی ٹھیک نہیں. یہ نہیں، وہ تو ابھی اس لیے ہو گیا نا جی کہ ابھی اب میری بہت کوشش پہلے بھی تھی، جب میں پریزیڈنٹ نہیں بھی تھا یا میں اس میں نہیں تھا، تو میں سیشن ججز سے اور اکثر ہی کہتا تھا کہ لوور کورٹس میں اب اتنا رش ہے تو ینگ لائرز کو، بلکہ میں جب جاتا ہوں ابھی بہت کم میرے کیسز رہ گئے ہیں لوور کورٹس میں، کیونکہ میں ابھی صرف کنفائن کر دیا میں نے اپنے آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. تو میں وہاں جاتا تو میں چھوٹے بچیوں کو، اپرنٹس یا ینگ لائرز، میں ان کو بلاتا کہ ان کو ایز اے کمیشن بلائیں. میں نے یہ باقاعدہ آرڈر کروایا کہ کورٹ میں ایویڈنس ان سے ریکارڈ کروائیں. ایک تو ان کی رائٹنگ اسکل، لیگل لینگویج کی سمجھ آئے گی، دوسرا ان کو 1000-1500 وہ مل جاتا ہے 2-3 گھنٹے کی، اس کا کلائنٹس کی طرف سے ہم دلواتے ہیں. ایک تو ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے، کام جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اسٹینو ہوتا ہے 50 کیس پڑے ہوتے ہیں. سو یہ سسٹم بہت اچھا چلا، بڑے بچے بڑے اس سے مستفید ہوئے. ابھی پھر کچھ دنوں سے وہ میرے خیال میں نہیں ہے، تو مجھے ابھی آفٹر بیکمنگ پریزیڈنٹ تو میرے پاس یہ بچوں کا یہ آیا، اور میں نے 2 دن پہلے ہی سیشن جج صاحب کو یہ کہا ہے کہ جی آپ اس میں فوراً آرڈرز کریں. ان بچوں کی لسٹ ہر کورٹ میں پڑی ہو، ینگسٹرز کی، ان کے نمبرز پڑے ہوں کہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کرانی ہے، جسٹ کال دیم، دے شوڈ کم. سینئرز کراس کرتے ہیں، ایگزامینیشن چیف کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، وہ لکھیں، ان کی رائٹنگ اسکل بھی بڑھیں گی، مینٹل اسکلز بھی بڑھیں گی، اور پاکٹ منی بھی ان کو مل جائے گا کہ وہ کسی غلط اس میں نہیں. لرننگ کی لرننگ ہے، اور آمدن کی آمدن. اچھا امان بھائی، آپ ہمیشہ سے سوشل ایکٹیوسٹ تو رہے، سیاست بھی کرتے رہے. جناب آباد کی سوسائٹی ہو کہ سڑکیں کیسے بنانی ہے، گندگی کیسے اٹھانی ہے، اسٹریٹ لائٹس کیسے لگانی، اس میں بھی آپ سب سے آگے. الحمدللہ، بالکل. لائرز موومنٹ، اس میں آپ سب سے آگے. سیاست میں آپ سب سے آگے. اب حال میں کچھ دن پہلے میں آپ کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، بڑی پرٹیننٹ گفتگو کی آپ نے، اور وہ گفتگو تھی جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور جنگلوں میں لگنے والی آگ کے حوالے سے. آپ نے بڑی پریس کانفرنس کی، دیگر وکلاء بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ کے کیا خدشات؟ تصدق بھائی، میں نے آپ کو بتایا میں 15 سال گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا لیگل ایڈوائزر رہا، فرام 92 ٹل 2007. خود ریزائن کیا تھا میں. جب سے یہ اتھارٹی بنی ہے گلیار ڈیولپمنٹ، سوری ٹو سے، میرے پاس ان کے اگینسٹ ہنڈریڈز آف کیسز ہیں روزانہ، ابھی بھی پینڈنگ پر. وہاں اس قدر لا لیسنس ہے، حالانکہ یہ واحد وہ ادارہ ہے، آپ کا میرا ایبٹ آباد یہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. گلیات سارے کو کنکریٹ کنسٹرکشنز، انلیگل کنسٹرکشنز، کئی منزلہ 15 منزلہ بلڈنگ بائی لاز میں 4 منزل سے اوپر کی نہیں ہے. میں نے یہ کیسز گرین بینچ میں ان کے خلاف پبلک کے کیسز ہوتے تھے، وہ سمندر کٹھا لیک بنی، اس کے کیسز ایسا سیوریج سارا جا رہا ہے ندی نالوں میں. کوئی جی ڈی اے فیل ہے، کیونکہ مجھے 15 سال رہنے کے بعد مجھے یہ احساس، مجھے پتا ہے ایک ایک پلاٹ کو میں جانتا ہوں، ایک ایک ہوٹل کو میں جانتا ہوں. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہمارے بہت آنریبل، ہی واز ہیئر ایز اے جج. ان کی فرسٹ ایلیویشن کے بعد وہ 2 سال ہمارے پاس ایبٹ آباد بینچ میں رہے. ہی واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ دس greenery and all that.
بہت کنسرن. عمر افریدی کا بیٹا ہے. کیا بات, بڑے بڑی پالشڈ شخصیت اور وٹ اے کمیٹڈ مین. خیر ہمارے سونین سینئر. یس 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 بالکل آپ کے سونین سینئر ہوں گے. تو ہی نوز, کیونکہ میں 2000 میں ان کے فادر کا وہ تھے کیس, ایک میں اس وقت جی ڈی اے کو ریپرزینٹ کرتا تھا, تو یہاں ہائی کورٹ میں کوئی الاٹمنٹ اینڈ کینسلیشن آف پلاٹس. تو فرسٹ ٹائم میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ایز اے سن آف ہز فادر, ایڈوکیٹ تھے ڈے. اٹ واز 2000. His father was interior minister at that time? No. His father was ex-bureaucrat, chief secretary retired. عمر افریدی. جی. اب کیئر ٹیکر وہ بھی نہیں, ہاں وہ 98 97 میں جو بیچ میں وہ گیپ نہیں آیا تھا کیئر ٹیکر, اس میں وہ میرے خیال میں کیبنٹ میں تھے. بٹ ویری آنریبل پرسن, ڈیڈ آنیسٹ. تو وہ ان کے کیس میں آئے ہوئے تھے. میاں شکر اللہ جان صاحب کا یہاں بینچ ہوا کرتا. اچھا. تو بہرحال میں نے لیگل آرگومنٹ کی. انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت اے جی صاحب ہوتے تھے, ملک منظور صاحب, ہمارے بھائی ہیں. تو انہوں نے ٹی بریک میں انہوں نے کہا اکٹھے, انہوں نے بھی سیاست میں پنجہ آزمائی کافی کی. تو جیتے نہیں کلندر لودھی صاحب سے, اللہ نے ان کو پھر عزت دی, جج بنے. یہ اللہ دیتا ہے, اللہ کمپنسیٹ کرتا ہے یہ اس میں. تو خیر, تو ان سے میری وہاں ملاقات ہوئی. تو میری اس چیز سے بڑے ہوئے کہ جی آپ نے مجھے یہ نہیں دیکھا کہ مطلب بغیر پہچانے آپ نے مجھے. میں نے کہا نہیں, میں نے لا پہ دیکھا ہے کہ یہ لا گورنمنٹ کا غلط ڈیسیجن ہے کہ ایک گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے, دوسری کینسل کرتی ہے. کیوں لوگوں کو آپ خراب کرتے ہیں, لوگوں کو کیوں نقصان دیتے ہیں. بہرحال تو اس کے بعد وہ جب وہ آئے تو ان میرے ساتھ پھر ایسوسیٹ ہوئے یہاں ایز اے بینچ میں. تو اس کے بعد چیف جسٹس بھی ہوئے. پھر جب وہ چیف جسٹس ہوئے تو انہوں نے گرین بینچ بنایا پشاور. اس میں 3 زونز ڈکلیئر ہو گئیں, ٹورزم زونز, ہزارہ انکلوڈنگ کاغان, مطلب یہ 2 زون, گلیات کاغان اتھارٹیز بن گئیں, سوات. ٹھیک, ان کو انہوں نے ٹورزم زون بنا دیا. اب ٹورزم زون مینز کہ اس میں ٹورزم فیسلٹیز ان فل دی جائیں, لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے. آپ کو مجھے پتہ ہے ہم اسی ہزارے کے ہیں, 3 مہینے کا ان کا سیزن نہیں ہے, سارا سال یہ لوگ اس 3 مہینوں سے کھاتے ہیں. اور ان 3 مہینوں میں گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, اس وقت 7 ڈفرنٹ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. کن پہ؟ ہوٹل پہ. ایک بیڈ پہ اگر وہ 1000 روپے کا بیڈ دیتا ہے تو 700 وہ ٹیکس دے دیتا ہے, 300 اس بیچارے کو بچتے ہیں. وہ 300 اپنے جیب میں ڈالے, بچوں کے منہ میں ڈالے, یا پھر رشوتیں دے. دس از گوئنگ آن. بہرحال وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, چونکہ میں ان کا کیس بھی کر رہا ہوں بیڈ ٹیکس کے خلاف. میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, معاملہ کورٹ میں. لیکن سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ یہاں بے دریغ کٹنگ ہو رہی ہے. یہاں ایک ڈی جی صاحب رہ کر گزرے ہیں 3-4 سال, جو ریلوے کے ایک 17 گریڈ کے ملازم تھے. ان کو بلیو آئیڈ تھے وہ, میں صاف بات کروں گا, ان کو نوازنے کے لیے یہاں پوسٹ کیا گیا ڈیپوٹیشن پہ, اور ان کو جی اس سونے کی کان پہ, اور ڈیپوٹیشن پہ لا کر ان کو اب گریڈ کر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ دی, اور آفیشیٹنگ, اور پھر 18 گریڈ میں کر کے راتوں رات تو ان کو 20 گریڈ کی پوسٹ ڈی جی کی ایکٹنگ ڈی جی لگا دیا گیا. اور اس کے بعد ہزارہ پورے کے پی کے میں اتنا اہل افسر کوئی نہیں تھا جو اس کی کمانڈ سنبھالتا. گریڈ 20 کا کوئی افسر اہل نہیں تھا. ان کی اہلیت کی صلاحیتیں وہ جو تھی وہ میرے خیال میں کسی کے پاس. پھر اس شخص نے جو تباہی مچائی, اس نے جو تباہی مچائی ہے, میں نے اس کے خلاف نیب میں بھی ابھی اپروچ کر دیا ہے. میں نے ایک ایسے کیس کو پکڑا ہے جو ابھی تازہ ہے, میں ایز اے کلائنٹ کی طرف سے پکڑا ہے. تو میں نے وہ نیب میں بھی دے دیا, اور میں اگلے, چونکہ ہمارا یہ مہینے 1.5 سے ہمارا بینچ نہیں ہے, ہمارے آنریبل سینئر جج صاحب جو ہیں وہ حج پہ گئے ہوئے تھے, تو ابھی چھٹیوں کے بعد ہی یہ ہوگا. تو میں نے وہ فائل تیار ہے میرا, اس میں اربوں روپے کھائے گئے. چیئر لفٹ میں جب تھا تو میں ہر سال خود آکشن کرتا ہوتا تھا, میں آکشن کمیٹی کا ممبر تھا. پرانی چیئر لفٹ, ٹوٹی پھوٹی ایوبیا, لیکن وہاں کروڑوں روپے گورنمنٹ کو ملتے تھے, کروڑوں روپے وہاں عوام کھاتی تھی. آپ نے دیکھا بے اسٹیشن, غریب آدمی, اس کا اللہ تعالیٰ نے رزق لگایا ہوا تھا. 3 سال پہلے اس کو آکشن کر کے بڑی ہائی بریڈ 40 سال کے لیے آپ گریڈ کریں گے. 60 کنال رقبہ ریزرو فارسٹ, یا اس کو آپ کہیں ایوبیا نیشنل پارک, جس کا لا یہ ہے کہ اس میں آپ 1 انچ کیا پتہ بھی نہیں اکھاڑ سکتے. وہ پتے جو گرے ہیں وہ بھی وہی صاف کریں گے پریزرو رکھنے کے لیے. اس کا 60 کنال رقبہ ان کو 40 سال کے لیے
لیز آؤٹ کر دیا اور ایسی کمپنی کو دیا کہ جو اس کی اہل ہی نہیں تھی, وہ ہے منال گروپ, اور اس میں آلموسٹ 1 بلین روپیز کی, 1 ارب روپے تک کی رشوت کائنڈز کی صورت میں اسلام آباد کے بنگلوں کی صورت میں دی گئی. اور ابھی انہوں نے چونکہ وائلڈ لائف والوں نے بھی اسٹے لے لیا, وہاں متحدہ موومنٹ ہے, گلیات تحفظ موومنٹ والوں نے بھی وہ لے لیا. چونکہ وہ ان دنوں آئے تو میں الیکشن کیمپین میں تھا, تو میں نے ان کو ریفیوز کیا, لیکن میں نے کہا میں آپ کی آواز بنوں گا انشاءاللہ. تو آفٹر ٹیکنگ چارج اپنے جو ہمارے معاملات تو ہیں چلتے رہتے ہیں. اب آپ کس نیج پہ لے گئے ہیں اس کو؟ میں نے سیکٹری فارسٹ تو کل آپ نے بٹھائے ہوئے تھے نبی گلی میں. اب ہوا یہ کہ میں نے 25 تاریخ کو, اور مزے کی بات ہے کہ اس دفعہ سیکٹری فارسٹ فیملی کے ساتھ گھومنے نہیں آئے ہوئے تھے, کام کے لیے آئے ہوئے. یس, اور آئیں گے جی. اب ہوا یہ کہ میں نے اپنی کیبنٹ سے اپنی گروپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا, اور میں آپ حیران ہوں گے تصدق کہ میں جس دن آیا, آئی ایم پریزیڈنٹ آف ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہزارہ. میرا کام اپنی بارز کو, اوکے آپ کی ڈومین نہیں ہے لیکن آپ ہیں تو ادھر کے, میں چونکہ لوکل بینگ سن آف اے سوائل, میں نے اس دن بھی یہ بات کی تو بڑا اس کو سراہا آ گیا, میرا دل دکھتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ میرے پاس ہنڈریڈز آف پیپل ڈیلی ٹیلیفونیکلی اور پرسنلی میرے آفس میں آتے ہیں. آپ نے اس دن آئے ہیں, آپ میرے آفس میں رش دیکھیے, کیا شہر کی پرابلم, پولیس کی پرابلم, بلدیہ کے پرابلم, کنٹونمنٹ کے پرابلم. میں نے کہا آئی ایم ناٹ ایم این اے, جس کی کہیں کوئی امید نہیں ہے وہ آپ کے پاس, وہ میرے پاس آ رہا. وہ پھر میں نے اپنی کیبنٹ سے صلاح کی, میں نے کہا یار چلو کچھ خار تو کم کر دیں گے, پبلک انٹرسٹ کے لیے بھی کچھ, اللہ راضی ہو جائے گا. اچھا, تو پھر میں نے پرسوں 25 کو اچھا اسی ایشو پہ, آپ نتے گلی جا رہے ہیں, میں اس دن عید کے تیسرے دن میں گیا تھا, بڑا دکھ ہوا. ایک تو ٹریفک بہت بلاک تھی, دوسرا میں ہرنو کراس کرا تو سامنے جو جنگل خوبصورت, اس میں آگ کے شعلے مجھے کوئی 2 کلومیٹر سے نظر آئے, دھواں, اور او مائی گاڈ, چھوٹے چھوٹے درخت گئے ختم. اور نہ صرف درخت بلکہ چرند پرند, obviously یہ تو نیچرل وہ سارا ہے. وہ پھر میں نے یہ کیا, فارسٹ والے بہت تنگ ہیں آپ سے, ظاہر بات ہے جی, نجی محفلوں میں نہیں وہ ہوں گے کنزرویٹر صاحب, یس. اب کنزرویٹر صاحب کو آپ کو بتاتا ہوں, شام کو پہلے مطلب 5 بجے ختم ہوگی, دوسرے دن صبح پشاور سے ہی مجھے وہ آ گیا نوٹیفیکیشن بین آن دی, اسی دن کی ڈیٹ ڈالی, اور وہ شاید آپ کی پریس کانفرنس اس کے بعد کا آبویسلی ڈیٹ 26 کو یہ صبح ڈیلیور ہوا, یہاں بھی ہوا. مجھے جنگلات کی کٹائی پر پابندی لگ. اب میں نے اس کے بعد کیا کیا, وہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے, پبلکلی وہ آ گئی ہے وہ بات, کہ میں اگلے دن 26 تاریخ کو میں نے کہا چلیں جی بڑی مہربانی, اللہ ان کو اس کا اجر دے. پر بات یہ ہے کہ یہ آرڈرز ہوتے ہیں, بین لگتے ہیں, کوئی امپلیمنٹیشن نہیں. مجھے پرسوں اس کے بعد میں نے اسی وقت کال کیا اپنی آفیشیل نمبر سے, اپنے آپریٹر کے ذریعے, میں نے کہا میری کنزرویٹر صاحب سے بات, چیف کنزرویٹر صاحب بات اس نے کی, تو اس نے مجھے بیپ کیا کہ سر وہ تو سپرڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہ میٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں. ایک ہماری میٹنگ یہ باڈی, جی ہفتے میں 2 چھٹیاں, 5 دن 4 دن میٹنگ, 1 دن آفس. آج کل زوم کی میٹنگ بھی ہے یہ, یس, اور کوئی میٹنگ نہ ہو, زوم پہ میٹنگ ہے, پاہمیں زوم پہ کرے علی نال گال کرتے ہوں, کوئی سسٹم, دیر از نو سسٹم. اچھا, میں نے کہا میری سپرڈنٹ سے بات کروں. میں نے کہا سپرڈنٹ صاحب کدھر گئے ہیں جی کنزرویٹر صاحب؟ میں نے کہتے ہوں سر میٹنگ, میں نے کہا اگر آپ مجھے ان کا میٹنگ کا شیڈول بتا دیں تو میں ان کے سیکرٹری کو ابھی کال کر کے وہیں سے ان سے میں بات کر لوں. اوہ سر نہیں وہ یہ ہے تو وہ ہے, آئیں بائیں شائیں. میں نے کہا وہ آئے کل تو ان سے کہیں مجھ سے بات کریں, نہیں تو ان کو پھر میں سمن کے ذریعے بلواؤں گا, کانٹیمپٹ میں فائل کروں گا. میرے پاس ویڈیو پروفس ہیں کہ ابھی بھی سمگل بھی ہو رہی ہے لکڑی اور کٹ بھی رہی ہے. انہوں نے مجھے, کیونکہ جمعہ تھا اگلے دن, نہیں ہوا, ہفتہ اتوار چھٹی تھی, ابھی صبح میں نے ان کی کلاس لینی ہے انشاءاللہ. I am thankful to my judiciary, especially the Honorable Chief Justice. انہوں نے مجھے کہا ہے سردار امان آپ لیگل کام کے لیے جہاں جاؤ, اتفاق کی بات کہ اگلے دن جمعرات والے دن ہی ہمارے جسٹس وقار آئے ہوئے تھے 2 دن کے لیے, تو ان سے میں نے بات کی جی, میں نے کہا وہ گرین بینچ ختم ہو گیا, چیف جسٹس صاحب جب کیسر رشید صاحب اللہ ان کو جنت دے, ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میڈم 2 مہینے کے لیے آئی تھی تو وہ ریوائیو نہ ہو سکا, تو ابراہیم خان صاحب کے دور میں بھی نہ ہو سکا 5-6 مہینے, تو ابھی تو کہتے ہیں نہیں, اشتیاق ابراہیم صاحب نے ریوائیو کر دیا ہے گرین بینچ, اور اس کا سینئر ممبر ہیں جسٹس عتیق شاہ صاحب اور جسٹس وقار جو بیٹھے ہوئے تھے, ہم دونوں ہیں. سردار صاحب آپ عتیق شاہ صاحب دونوں ماشاء اللہ,
تو انہوں نے کہا کہ فائل پبلکو پرو بونو ریٹ ان نیکسٹ ویک، اوکے، گیٹ آرڈر فرام اس، اچھا گڈ، اور پھر دیکھیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں. اچھا کھڑا. میں نے کہا جی یہ اگر یہ نہ مانے تو، لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے کوئی نہیں کیا. امان بھائی وقت بھی میں نے آپ کا بہت لے لیا، ہاں، مجھے نہیں، پتا ہے نہیں، آپ کے پاس وقت کم ہے. آج میں شکر مجھے ہے. یہ بتائیں کہ اب لا کی فیلڈ جس میں آپ نے اتنے سال گزار دیے، اس فیلڈ میں انکم کم ہے، اگر وہ الحمدللہ جی دوسرے طریقے اختیار کریں تو بہت ہے، لیکن عزت دار فیلڈ ہے بہت. اللہ حلال. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری لا لیگل فٹرنیٹی یا لا کی یہ فیلڈ یہ کس طرف جا رہی ہے؟ اس کی سمت درست ہے یا ابھی اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت ہے. اچھا ہے، درست ہوتی ہے. المیہ یہ ہو گیا تصدق ہماری اس فٹرنیٹی میں کہ گروپنگ آ گئی ہے جن کو پولیٹیکل پارٹیز بیک سپورٹ دیتی. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ ابھی ٹک ٹاک بن رہا ہے تو ہمارے یہاں میں تو نہیں دیکھتا، مجھے پرسوں کسی نے کہا کہ یہ لائرز یونیفارم پہن کے ٹک ٹاک کھیل رہے. او مائی گاڈ. میں نے کل ہی نوٹیفیکیشن کیا، میں نے کہا پلیز ٹک ٹاک بناؤ، اپنی اس یونیفارم کی آنر کو، ڈگنیٹی کو آپ اس طرح روئن نہ کرو. اور اس نے کیا تو میں اس کی لائسنس کینسل کروں گا، سسپینڈ کروں گا، کیونکہ بہت عزت والا، بہت عزت والا. اب دوسری بات یہ ہوگی اس میں کہ یہ پولیٹیکل، آپ نے دیکھا ہوگا میں اس چیز سے بھی چڑھتا ہوں. اب کیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا کرے گی دنیا. آپ کے کولیگ گور صاحب جو تھے جی 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 لائرز موومنٹ میں، وہ بھی آج کل تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. جی بالکل. میں وہی بات کر رہا تھا. شعیب شاہین صاحب بہت پیارے، بہت پیارے. میں وہی بات کر رہا تھا اپنے لائر کی کہ پولیٹیکل کوئی فگر کھڑا ہے، کوئی منسٹر کھڑا ہے تو پیچھے 4 وکیل اس کے ایسے کھڑے ہیں کہ پیچھے ٹی وی میں روز دیکھتا ہوں جی، کیمرے میں جو سیٹ دینے کی کوشش کر سنا سامنے کوئی دیکھ. میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ابھی تو کوئی پولیٹیکل بندہ میرے رجیم میں ابھی تک تو نہیں آیا، 2 مہینے ہوئے. جب بھی کوئی آیا تو میں نے ابھی فنکشن کروایا. جی آپ نے دیکھا میری اوتھ ٹیکنگ سیرمنی، مطلب پاکستان کی تاریخ میں اتنی خوبصورت کسی نے نہیں کرائی جتنا مجھے اپنے سراہا گیا الحمدللہ. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے کسی لائر کو کہا کہ آپ نے عزت دینی ہے مہمان کو، ایسی عزت دینی ہے لیکن جھک کر نہیں. مہمان خواہ وہ ریڈی والا ہے، خواہ وہ چیف جسٹس ہے یا منسٹر ہے، بہت رسپیکٹ، سلیوٹ، بار بار پوچھنا ہے، کھانے کا پوچھنا ہے، پانی کا پوچھنا ہے، لیکن جھکنا نہیں، کورنش بجانی لائن. وہ اللہ کے آگے. ہم وکیل ہیں، ٹائم لگتا ہے تھوڑے ہی لاسو تو وہ تو لیکن کچھ خار تو کم کر گئے نا، کیا کرو. اور انشاءاللہ رات کو بھی میڈم ریحام خان کا بھی یہی موٹیو ہے، وہ جو لے کر وہ گھوم رہی ہیں، اپنے انٹرویو کنڈکٹ کر رہی ہیں اور اسپاٹ کو وہ دیکھ رہی ہیں، تو ان کا اور میرا وہ ایک ہی تھا. اب بیفور وی اینڈ، مجھے تو پتہ ہے لیکن سچی بات، میری جو بہن ہے آپ کی بیگم، میری بھابھی اور بہن، ان کی جو قربانی ہے بالکل سب وکلا کے جو نامور وکلا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ شہنواز کی اور دیگر بچوں کی جو ٹریننگ اور الحمدللہ تربیت کی ہے انہوں نے، الحمدللہ. تو آپ تو صبح 8 بجے گھڑی رات 12 بجے. بالکل بالکل. تو آپ مانتے ہیں نا کہ مانتا کیا جی، سیلیوٹ کرتے ہیں ہم. ریزن ڈرے نال نا، نہیں دیکھیں جی، ہم وہ بات آپ کی کہ صبح میں ابھی تو ویسے پہلے پھر 3-4 بجے آ جاتا تھا، ابھی رات 9 بجے آتا ہوں. لیکن الحمدللہ کریڈٹ گوز ٹو آر مدرس. آج میں اور آپ کون بیٹھے ہیں، ہماری مائیں کون سی اسکالر تھی یا پڑھی ہوئی تھی، ان پڑھ، لیکن انہوں نے ہماری کریکٹر بلڈنگ جو کی ہے. ہم آج بھی اس اسٹیج پہ بھی پہنچ کے، تو میں کہتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی میں، کسی سبجیکٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم اس ان پڑھ ماں کی گود سے سیکھ کر. سردار امان خان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے منتخب صدر کی مزدار باتیں آپ نے سنی. دل تو نہیں کر رہا کہ گفتگو کو یہاں پہ روکا جائے، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی. پھر آپ لوگ بھی کہتے ہیں وہ جتنی لمبیاں گلاں کر سٹین اتنے کون سنے، سرے درد ہو جلتا ہے. اور ویسے بھی ایسے کاری دیاں گلاں سننے پہ سرے پہ درد لازمی ہوتا ہے. انتہائی مشکور سر، اتنا زیادہ وقت دینے کا. ناظرین و سامعین، سننے کا، ہمیں دیکھنے کا، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہل ٹاکس کے میزبان تصدق اعوان اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت.
اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.